وید ہندو دھرم کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ وید 4 ہے۔ اس وقت دنیا میں ویدوں کا سب سے بڑا عالم پنڈت راجندر پرساد شرما ہے۔ وید پر انہیں بھارت میں اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ پہلے وہ ادی پور یونیورسٹی کے سنسکرت کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اب انٹرنیشنل یونیورسٹی آف سنسکرت جے پور کے وی سی ہیں۔ پنڈت صاحب بڑے سادہ مزاج کے آدمی ہیں، بہت کم کھاتے، بہت کم سوتے، مسلسل مراقبہ کرتے اور دھیان میں وقت گزارتے یا پڑھتے رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ ان کے پاس محمل کا ایک تیلا ہوتا ہے جس میں ایک کتاب لپٹی رہتی ہے۔ وہ اس کتاب کو بہت احترام سے رکھتے ہیں، ہمیشہ اونچی سے اونچی جگہ اسے رکھتے، اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے پہلے اسے چومتے اور سر جھکاتے ہیں۔ پنڈت صاحب کے ایک خاص شاگرد امیش کمار نو مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے ایک دن موقع پا کر ان سے معلوم کیا کہ پنڈت جی یہ کون سی کتاب ہے جس کا آپ ویدوں سے بھی زیادہ احترام کرتے ہیں اور اتنے ادب سے اس کو پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن شریف ہے۔ میں نے کہا آپ بھارت کے اتنے بڑے ہندو مذہب کے رہنما ہو کر قرآن شریف کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تم ستیہ کے سچے راہی ہو، اس لیے تم سے بالکل سچ کہتا ہوں۔ ویدوں نے بہت جگہ کہا ہے کہ قرآن شریف آ جانے کے بعد اس آخری کتاب کو پڑھے، یہ سچے مذہب کی آخری اور مکمل کتاب ہے۔ یہ کہہ کر بہت ہی ادب سے انہوں نے قرآن شریف سر پر رکھ لیا۔ میں نے گرو جی سے کہا کہ گرو جی ہمارے دھرم گرو ہندوؤں کو کیوں نہیں بتاتے، پھر تو سارا ہندو مسلم جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ بولے میرے پیارے بیٹے اب دھرم کہاں رہا، دھرم کے چولہے میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا، مگر صحیح وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا۔ میں نے چاہا تھا کہ اس پر ایک کتاب لکھ دوں اور دیش میں ایک آواز لگاؤں، مگر مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے جو بڑے بڑے مٹو کی گدیوں پر براجمان ہیں دھمکیاں ملنے لگیں، بس میں نے بھی ہمت ہار دی۔ میں نے پوچھا گرو جی آپ قرآن شریف تک کس طرح پہنچے؟ انہوں نے بتایا کہ میں ادی پور یونیورسٹی میں کلاس لے کر کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک مسلمان کے گھر سے قرآن شریف کی آواز آ رہی تھی، میرا دل اور میری روح اس آواز کی طرف بہت کھینچی۔ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھو گھر کے دروازے پر جا کر گھر والوں سے پوچھو کہ کون سا گانا گایا جا رہا ہے۔ اس نے جا کر گھنٹی بجائی، گھر سے ایک 14 سال کا بچہ نکلا، اس سے معلوم کیا کہ تمہارے گھر میں کون سا گانا گایا جا رہا ہے۔ اس نے غصے میں کہا گانا کیوں گایا جاتا ہے؟ گانا بجانا تو ہمارے یہاں اسلام میں بڑا گناہ ہے، یہ تو قرآن شریف ٹیپ ریکارڈ میں ہے اور یہ حرم مکہ کے امام صاحب کی آواز ہے۔ اس نے آ کر مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ اگر یہ قرآن شریف ہے تو سچی آسمانی وہی ہے۔ وہ بولے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ویدوں کو سن کر اور پاٹھ کر کے جیسے دل سے گندگی اور پاپ کے بادل سے چڑھتے ہیں، اس سے 100 گنا زیادہ صرف اس کی آواز سے دل صاف ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن شریف تلاوت کرنا شروع کیا اور بہت سے مسلمانوں سے قرآن شریف مانگا۔ 1 سال کے بعد جے پور جا کر مجھے قرآن شریف کا ہندی ترجمہ مل سکا۔ یہ ہے ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم کا حال، اور ہم انہی کے گانے سن کر دل و دماغ اور قلب و روح کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔